بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عربی زبان میں جتنے بھی الفاظ ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ جسے عربی سیکھنی ہے تو وہ ان تمام الفاظ کو پہلے سمجھے گا کہ یہ ہے کیا۔ تو ابتدائی طور پر ہم ان تمام الفاظ کو 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں کہ کوئی بھی لفظ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ یعنی عربی زبان میں جتنے بھی الفاظ ہیں، قرآن کریم کے اندر جتنے الفاظ ہیں، احادیث میں استعمال ہونے والے جتنے بھی لفظ ہیں، قرآن کریم میں الحمدللہ رب العالمین، الحمد ایک لفظ ہے، اللہ ایک لفظ ہے، رب ایک لفظ ہے، العالمین ایک لفظ ہے، اسی طرح والناس تک تمام الفاظ ہیں۔ ان میں سے ہر لفظ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ یعنی یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی لفظ اسم اور فعل دونوں ہوں یا فعل اور حرف دونوں ہوں، بلکہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی لفظ نہ اسم ہو، نہ فعل ہو، نہ حرف ہو۔ 3 میں سے کوئی ایک ہونا ضروری ہے ہر لفظ کا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اسم کیا ہے، فعل کیا ہے اور حرف کیا ہے۔ تو ایک تو ان کی وہ تعریفیں ہیں جو علم النحو کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، وہ بھی جامع اور معنی تعریفیں ہیں، ان کو یاد کرنا، ان کو سمجھنا اور ان کے اندر جنس اور فصل معلوم کرنا اور ان کی جامعیت اور مانعیت کو تفصیل کے ساتھ سمجھنا، یہ بھی بہت ضروری ہے طلباء کے لیے۔ مگر یہاں ہم اس سبق میں ان کو انتہائی آسان انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اور جتنی چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی، ان سب کا کوئی نام ہوتا ہے۔ جیسے الماری ہے، ہمارے سامنے کتاب رکھی ہے، مدرسہ ہے، دیوار ہے، دروازہ ہے، ان میں سے ہر ایک کا عربی میں ایک نام ہے۔ دروازے کو باب کہتے ہیں، دیوار کو جدار کہتے ہیں، کتاب کو کتاب کہتے ہیں عربی میں۔ تو جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اور جتنی چیزیں نظر نہیں آ رہی، ان سب کا کوئی نام ہے۔ اور اسی طرح ان چیزوں کی کچھ صفات ہوتی ہیں، ان کا رنگ ہوتا ہے، کالا ہونا، پیلا ہونا، سفید ہونا، صفات، دیگر صفات، مضبوط ہونا، کمزور ہونا، لمبا ہونا، چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، طاقتور ہونا اور اچھا ہونا، برا ہونا، میٹھا ہونا، کھٹا ہونا، جتنے ذائقے ہیں، جتنی صفات اور جتنی کیفیات ہیں۔ اور اسی طرح ہر چیز کسی نہ کسی کام میں مشغول ہے، تو یا کوئی کام نہ کرنا بھی ایک کام ہے، سکون، حرکت، اور جیسے درختوں کا لہلہانا اور پرندوں کا چہچہانا اور مکھیوں کا بھن بھنانا، ہر ایک کسی نہ کسی کام میں مشغول ہے۔ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے تو اس کا کھانا، اس کا پینا، ایک آدمی چل رہا ہے تو اس کا چلنا، اس کا آنا، اس کا جانا، ایک آدمی دیکھ رہا ہے تو اس کا دیکھنا۔ تو الغرض تمام چیزیں، ان کی صفات، کیفیات، ان کے کام، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام ہے۔ وہ نام عربی زبان میں ہم اس کو اسم کہتے ہیں۔ اسم کا ترجمہ بھی نام ہے۔ تو یہ نام سے یہ مراد ہے، ایک تو ہوتا ہے کسی شخص کا نام، جیسے میرا نام اسامہ ہے، لیکن ایک یہ کہ میں انسان ہوں، تو انسان بھی، جو میں ایک بحیثیت چیز ہوں تو میرا نام انسان ہے، انسان بھی اسم ہے۔ میں مرد ہوں تو مرد بھی اسم ہے، میں جوان ہوں تو جوان بھی اسم ہے۔ تو تمام چیزوں کا نام ہوتا ہے، وہ نام اسم ہوتا ہے۔ اب رہ جاتے ہیں فعل اور حرف، ان کو کیسے پہچانیں؟ تو فعل کو پہچاننا یہ ہے کہ جتنے الفاظ ایسے ہیں جو کسی کام کے بارے میں استعمال ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ، حال یعنی موجودہ زمانہ اور مستقبل یعنی آئندہ کے کسی زمانے کے بارے میں کوئی کام بتایا جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی میرے پاس آیا تو اب میں اس کے بارے میں بتاؤں کہ یہ میرے پاس آیا تھا، یعنی کل میرے پاس آیا تھا، پرسوں آیا تھا، تو یہ آیا تھا یہ فعل ہے کیونکہ اس کا تعلق زمانے ماضی کے ساتھ ہے۔ یہ آدمی میرے پاس آ رہا ہے تو یہ آ رہا ہے فعل ہے کیونکہ اس کا تعلق زمانے حال سے۔ آئے گا، اس کا تعلق زمانے مستقبل سے، لہذا یہ بھی فعل ہے۔ تو جس لفظ کا تعلق زمانے ماضی، زمانے حال، زمانے مستقبل کے ساتھ ہو وہ فعل ہوتا ہے۔ آیا آتا ہے، آئے گا، کھایا کھاتا ہے، کھائے گا۔ اسی طرح کسی کو حکم دینا، آپ یہ کام کرو، تو یہ کرو فعل ہے۔ کسی کو نہ کرنے کا حکم دینا، جسے ہم عربی میں نہیں کہتے ہیں، مت کر، مت آ، مت کھا، مت پی، یہ بھی فعل ہے۔ اب حرف رہ جاتا ہے۔ تو حرف کیا ہے
کہ اسم اور فعل کو جوڑ کر ہم جملے بناتے ہیں. بعض جملوں میں صرف اسم ہوتے ہیں، بعض جملوں میں صرف فعل ہوتے ہیں، بعض جملوں میں اسم فعل دونوں ہوتے ہیں. تو ہم ان اسماء اور افعال کو جوڑ کر جو جملے بناتے ہیں، یہ جملہ بنانے کے لیے ہمیں کچھ الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے. جیسے زید مسجد میں آیا، تو اب زید اسم ہے، مسجد اسم ہے کیونکہ دو چیزوں کا نام ہے، اور آیا چونکہ اس کا تعلق زمانہ ماضی سے تو یہ فعل ہے. مسجد میں، یہ جو میں کا لفظ ہے یہ کسی چیز کا نام نہیں ہے، نہ اس کا تعلق کسی زمانے سے ہے. یہ میں اس مسجد کو اس جملے کے اندر ایک مناسب انداز سے فٹ کرنے کے لیے آیا ہے، لہذا یہ حرف ہے. اب حروف کو پہچاننے کی کوئی خاص علامت اگرچہ کتابوں میں لکھی نہیں ہے، لیکن اگر ہم نحو کی کتابوں میں دیکھیں تو حروف جارہ، حروف مشبب و فعل، ماول المشبہتان بلیس لا نفی جنس، حروف ندا، حروف عاملہ در فعل، حروف عاملہ در فعل مضارع ان لن کئی اذن، اور حروف عاملہ امر کے اندر جیسے لم، لما، لام امر، لا نہیں شرطیہ، یہ فعل کو جزم دینے والے حروف 5. اسی طرح حروف غیر عاملہ اور حروف عاطفہ، بہت سارے حروف ہیں. ان کو اگر ہم ایک جگہ لکھ لیں اور ان کا ترجمہ یاد کر لیں، جو انشاءاللہ ہم آئندہ کے ایک سبق میں مستقل طور پر حروف کو لیں گے اور ان سب حروف کو ہم یاد کریں گے. 50 سے 60 حروف ہیں یہ. ان کو یاد کر لیا جائے تو اب صرف ہمارے سمجھنے کے لیے دو چیزیں رہ جاتی ہے، اسم اور فعل. اور فعل کو سمجھنے کے لیے پورا علم الصرف ہے، اس کی گردانیں ہیں. تو جب علم الصرف میں آپ کی مشق ہو جاتی ہے تو اب صرف آپ کے سامنے رہ جاتا ہے اسم. اور پھر اسم پر ہم پوری علم النحو کو گھماتے ہیں. اسم کا متمکن ہونا، غیر متمکن ہونا، اسم کا معرفہ ہونا، نکیرہ ہونا، اسم کا مذکر ہونا، مؤنث ہونا، اسم کا واحد ہونا، تثنیہ ہونا، جمع ہونا، یہ سارا کل ملا کر آپ کے سامنے علم النحو یعنی عربی زبان کی مکمل گرامر آپ کے سامنے آ جائے گی. تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر لفظ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. اور اسم کیا ہے کہ تمام چیزوں، کیفیات، صفات اور افعال کا نام، جو بھی نام ہے جس چیز کا وہ اسم ہے. اور فعل کیا ہے کہ جس لفظ کا تعلق 3 زمانوں میں سے یعنی گزرا ہوا زمانہ، موجودہ زمانہ اور مستقبل کے زمانے میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ جڑ جائے. اور حرف کیا ہے کہ وہ الفاظ جن کا سہارا لے کر جملہ بنایا جاتا ہے، یعنی تمام اسماء اور افعال کو ملا کر جملہ بنانے کے لیے کچھ حروف، کچھ الفاظ کا ہم سہارا لیتے ہیں، تو وہ حرف ہیں. تو یہ آج کے سبق میں الحمدللہ ہم نے اسم، فعل اور حرف کو سمجھ لیا اچھے طریقے سے. آئندہ اسباق میں ہم انشاءاللہ ان کو تفصیل سے سمجھیں گے، اسم کو بھی تفصیل سے سمجھیں گے، فعل کو بھی تفصیل سے سمجھیں گے، حرف کو بھی تفصیل سے سمجھیں گے. اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ عربی زبان کو اچھے طریقے سے اور گہرائی کے ساتھ سمجھنے لگ جائیں گے، جس سے ہمیں قرآن کریم پڑھنے میں بھی لطف آئے گا، وہ سمجھ میں آئے گا، اس سے ہم تذکر حاصل کر سکیں گے. احادیث کا مطالعہ کریں گے، وہ ہمیں سمجھ میں آئے گی. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اس کورس میں آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیں. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کورسز کی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے حاصل ہوں، تو جیسے دیگر چینل، یوٹیوب کے چینل والے کہتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تو ہم بھی یہ گزارش کریں گے کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں. ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، ہمارے سبسکرائبرز بڑھیں گے تو ہم یہ کام اور اچھے طریقے سے کریں گے. ہمارے سبسکرائبرز نہیں بڑھیں گے تو پھر ہو سکتا ہے ہم یہ کام چھوڑ دیں. اور آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے. ہماری ہر ویڈیوز جب آپ یوٹیوب کھولیں گے، اللہ کرے کہ آپ یوٹیوب کم سے کم کھولیں کیونکہ اس کے اندر خرافات زیادہ ہیں، فوائد کم ہیں، لیکن بہرحال جب بھی آپ کا یوٹیوب کھولنا ہوگا تو ہمارا چینل آپ کو پہلے نظر آئے گا کیونکہ آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہوگا. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن ملے، آپ کے موبائل میں گھنٹی بجے، تو سبسکرائب کے برابر میں بیل کا نشان ہے، ایک گھنٹی بنی ہوئی ہے، اسے بھی اگر آپ کلک کر دیں گے تو آئندہ جب ہماری کوئی نئی ویڈیو آئے گی تو آپ کو آپ کے موبائل میں گھنٹی بجے گی اور آپ کو باقاعدہ اس کی الگ سے خصوصی طور پر اطلاع موصول ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم.